الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجار الآلف إن قيل إن قاد وإن أريق على صخرة استناقا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر کہ جو خون کے پیاسوں کو قبائے دیتا تھا سلام اس پر کہ جو خون کے پیاسوں کو قبائے دیتا تھا سلام اس پر کہ جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا سلام اس پر کہ جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر کہ جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر کہ جو بھوکے رہ کے اوروں کو اٹھاتا تھا
سلام اس پر کہ جو بھوکا رہے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی، اسیر قیدی، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں ہم فقیروں کی، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی معزز علماء کرام، مہمانان نظام، مسلمان نوجوانوں اور بوڑھوں پس پردہ ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ رب کائنات نے کئی سالوں سے حافظ فہیم صاحب، حضرت قاری صاحب، مفتی سفیر صاحب دامت برکاتہم اور دیگر حضرات ان سب کی سرپرستی میں بہت ہی جامع پروگرام جو مقبولیت اور محبوبیت کی وجہ سے روز ترقی پر ہے اور ہر سال اضافے پر ہے، یہ اس کی قبولیت کی اور اس کی محبوبیت کی علامت ہے۔ رب کائنات ان حضرات کی تمام کاوشوں کو، آپ حضرات کی آمد کو، تمامی حضرات کی سماعت کو، خادمین کی خدمتوں کو، معاونین کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں بے پناہ قبول فرمائے اور رب کائنات اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مختلف گوشوں پر، مختلف عناوین، مختلف علماء کرام سے، مختلف مساجد کے اندر آپ حضرات مستفید ہوتے ہیں، سنتے ہیں، زندگیاں تبدیل کرنے کے عہد و پیمان اور نیک و ارادے کرتے ہیں، لیکن سچ اور حق بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی صبح و شام کو، آپ کی مدنی یا مکی زندگی کو، آپ کی جوانی کو، آپ کی عبادات معاشرت کو، کوئی انسان کیا کوئی مسلمان، دنیا کے سارے انسان اور سارے بلغاء، سارے زبان والے، سارے فصاحت والے، سارے قلمکار اور سارے بڑے بڑے خطیب سب بولنا چاہیں، لکھنا چاہیں، رب کائنات نے جس طرح اپنے بارے میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ جس طرح تم سارے انسان کسی چڑیل میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، اگلے بھی آ جائیں، پچھلے بھی آ جائیں، انسان بھی آ جائیں، جنات بھی آ جائیں، فرشتے بھی آ جائیں، نبی بھی آ جائیں، ولی بھی آ جائیں، مردے بھی آ جائیں، زندہ بھی آ جائیں، تمام کے تمام اللہ کی نعمتوں، انعامات، احسان کو لکھنا شروع کرو۔ رب کائنات نے فرمایا قلم ختم ہو جائیں، دوائیں خشک پڑ جائیں، وسائل اور ذریعے ختم ہو جائیں، اللہ کے انعامات اور احسانات کو جس طرح تم لوگ نہیں لے سکتے، اسی طرح آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بولنے والے بولنا چاہیں، لکھنے والے لکھنا چاہیں، شاعر شعر بنانا چاہیں، رب کائنات کی قسم ان کے الفاظ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کے قلم بھی سوکھ جائیں گے، ان کی دواتیں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ بولنے والا بول سکتا ہے،
نہ لکھنے والا کما حق کا وہ لکھنے کا حق ادا کر سکتا۔ میں اور آپ کیا بولیں گے، میری کیا مثال کہ میری وہ زبان جو صبح شام چغلیاں کرتی ہو، میری وہ زبان جو زبان جھوٹ بکتی ہو، میری وہ زبان جو دوسروں کے عیب چینی کرتی ہو، میری وہ زبان جو دوسروں کی دھجیاں اڑاتی ہو، اس ناقص زبان سے اس عظیم الشان شخصیت کی تعریف بیان کی جائے، اس کی زندگی بیان کی جائے، اس کی صبح شام بیان کی جائے، جن کی تعریف اور جن کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود رب کائنات میں قرآن میں جگہ جگہ بیان ہے۔ اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی کی وہ زندگی بیان فرمائی، کبھی اس کے شہر، کبھی اس کے ملک، کبھی نبی کے چہرے کی، کبھی نبی کے زلفوں کی، کبھی نبی کے شہر کی، کبھی نبی کے عمر کی، کبھی نبی کی زندگی کی، کبھی نبی کے لباس کی، مختلف قسمیں کھائیں، مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بیان کیا تاکہ امت اپنے نبی کو نہ بھولے، اس لیے کہ جو مسلمان اپنے نبی کو بھول جاتا ہے رب کائنات بھی اس کو فراموش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے وہ محبت کری، وہ سیرت بیان کری، کبھی چہرے کی قسم کھائی تو کہا والضحی واللیل اذا سجا، کبھی زلفوں کی قسم کھائی تو کہا ما ودعک ربک وما قلی، کبھی اب اس کی محنت کی قسم کھائی تو کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کبھی نبی کے شہر کی قسم کھائی محبت میں تو کہا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، کبھی نبی کی عمر کی قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کبھی جس طرح ماں اپنے بچوں کو نا پیار سے بلاتی ہے، میرے بیٹے، میرے لال، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، رب کائنات نے اپنے حبیب سے بھی وہ محبت کری، کبھی یا ایھا النبی سے پکارا، کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا المدثر سے پکارا، کبھی یا ایھا المزمل سے یاد کیا، کبھی نون والقلم وما یسطرون سے یاد کیا، کبھی رب کائنات نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سے یاد کیا، کبھی رب کائنات نے والنجم اذا هوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى سے یاد کیا۔ رب کائنات جس کی سیرت بیان کرے، جس جیسا بندہ انسان یا ساری انسانیت اس کی سیرت کیسے بیان کر سکتی ہے؟ لیکن بہرحال مختلف گوشوں پر جو روشنی ڈالی جاتی ہے، اللہ سے یہ امید ہے جس طرح ہم اپنے نبی کی زندگی کو روزانہ سنتے ہیں، رب کائنات انشاءاللہ ہم سب کو اپنے نبی والی زندگی بنانے کی ضرور توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، آج میرا موضوع ہے موبائل اور انٹرنیٹ کی تباہ کاریاں۔ آج اگر دنیا میں آپ دیکھو تو شیطان ان موبائل سے بھی شرمندہ ہوگا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آج کے دور کے اندر موبائل ایک ایسا جز بن گیا ہے کہ انسان مختصر وقت کے اندر، کم لاگت کے اندر بہت سارا کام موبائل سے کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر بے شمار لوگ، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، پرہیزگار ہوں یا آزاد خیال والے ہوں، ہر ایک اس موبائل کو استعمال کرتا ہے۔ میں اپنے بیان میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ موبائل چھوڑ دو، نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے بیان میں یہ کہوں کہ آپ انٹرنیٹ کو چھوڑ دو، نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ زندگی کا جز بن گیا، یہ زندگی کا وہ اہم جز بن گیا کہ آدمی اس کے بغیر دنیا کے اندر شاید رہ نہ سکے۔ لیکن
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لائے ہیں، جو مجھے آپ کو دین دیا ہے، جو مجھے آپ کو اسلام دیا ہے، اس اسلام کے اندر یہ تعلیم ہے کہ مسلمانوں، دنیا کے اندر کوئی چیز بھی تمہارے سامنے آئے، دنیا کے اندر کوئی آلہ بھی ایجاد ہو، دنیا کے اندر کوئی مشینری بھی سامنے آئے، ہر مسلمان کو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو یہ دیکھنا ضروری ہے اس آلے کے مثبت گوشے کون سے ہیں اور اس آلے کے منفی گوشے کون سے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو موبائل اور انٹرنیٹ کے متعلق جہاں اس کے بہت سارے فوائد ہمارے سامنے ہیں، وہیں اس کے منفی پہلو بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے کہ شریعت کے اندر اس موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال کی گنجائش کہاں تک ہے۔ آج دنیا اس موبائل اور انٹرنیٹ سے ضرور قریب ہو گئی، دنیا کے 7 بر اعظم نے اس موبائل اور انٹرنیٹ کو ایک مٹھی میں کر دیا، لیکن افسوس یہ اور رونا یہ، خون کے آنسو رونا یہ کہ جس طرح اس موبائل اور انٹرنیٹ نے سارے بر اعظم کو ایک مٹھی میں کر دیا، لیکن ایک چھت کے نیچے بیٹھے، ایک گھر کے اندر ایک کمرے میں بیٹھے، بھائی بھائیوں کو، بہن بھائیوں کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، اولاد سے ماں باپ کو، ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک چھت ہے، ایک کمرہ ہے، ایک ہی گھر کے اندر پلنے بڑھنے والے اور رہنے والے تمام افراد اپنے اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں اور لوگ موبائل میں مست ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، کسی کو کسی کا احترام نہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی نہیں جانتا ہمارے سامنے بیٹھنے والوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور شریعت نے اس کے کیا حقوق رکھتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے اس کے بارے میں۔ یقیناً اس کے اندر اگر نفع ہیں اور فائدے ہیں تو میرے بھائی اس کے اندر بہت سارے نقصان بھی ہیں اور پوری نسلوں کو تباہ کرنے کا ذریعہ بھی یہی موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ اس لیے شریعت نے اصول سکھایا، جو چیز تمہارے سامنے ہو، اگر تمہارے سامنے اس کے فوائد آ رہے ہیں، دیکھو اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے منفی اثرات کو بھی اپنے ذہن میں رکھو، اس کی منفی گوشوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھو کہ شریعت نے اس کے استعمال کی مجھے اور آپ کو کتنی اجازت دی، شریعت نے اس کے استعمال کی مجھے اور آپ کو کہاں تک گنجائش دی ہے، اور اگر ہم نے اس کے استعمال میں حد پار کر دی اور شریعت کی تعلیم کو ہم نے لحاظ میں نہیں رکھا تو میرے بھائیوں اسی موبائل سے گھر نہیں، خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ موبائل آج کے دور میں اور انٹرنیٹ وہ جز ہو گیا کہ کوئی یہ کہے کہ چھوڑ دیا جائے، نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ہر مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ مسلمان جہاں اس کے فوائد کو سمجھتا ہے، ہر مسلمان کا جوان، ہر مسلمان کا بچہ، ہر مسلمان مرد اور عورت اس کے منفی گوشوں کو بھی سمجھے کہ اس کے نقصان کیا ہے اور اس سے پھیلنے والے جراثیم کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اگر رات کی تنہائی ہو، بد کمرہ ہو، رات کی تاریکی ہو تو وہ اس کو استعمال کرتے گا، اسے یاد رہنا چاہیے اس برتن کے کمرے کے اندر کوئی نہیں ہے، لیکن میرا اللہ میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ پہلے مسلمان یا کوئی انسان گناہ کرتے ہوئے گھبراتا تھا، گھر والے دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، محلے والے دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، لحاظ تھا، کوئی گناہ کرتے ہوئے ہچکچاتا تھا، تنہائی ڈھونڈنا چاہتا تھا، لیکن آج شیطان نے وہ آلہ ایجاد کیا ہے
وہ آلہ ایجاد کیا ہے کہ مسلمان کا جوان نہیں، بچہ مرد نہیں، ایک بچی بھی اور عورت بھی اس کی لت میں وہ لگ چکی ہے کہ رات کی تنہائی ہو یا دن کا اجالا ہو، اس کی لتوں کے اندر ہونے والی حرام کاریاں اور ہونے والے گناہ سے بڑا نمازی بھی، بڑے سے بڑا پرہیزگار بھی اور بڑے سے بڑا تسبیح پڑھنے والا بھی اس گناہ سے بچ نہیں پا۔ اس لیے میرے بھائیوں، موبائل اور انٹرنیٹ کے بہت ساری تباہ کاریاں اور نقصان لکھے ہیں علماء نے، جن میں سے میں آپ کے سامنے صرف 7 بنیادی نقصان اور تباہ کاریوں کو بیان کروں گا مختصر انداز میں، کیونکہ وقت کم ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس موبائل اور اس انٹرنیٹ کے اندر جو تباہ کاریاں ہیں، ان میں سب سے پہلی تباہی اور بربادی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب سے دنیا بنی آج تک وہ بے حیائی، وہ عریانیت نہیں پھیلی ہے۔ جب سے موبائل ایجاد ہوا ہے اور انٹرنیٹ کے ذرائع عام ہوئے ہیں اور سستے ہوئے ہیں، جب سے دنیا کے اندر بے حیائی اور عریانیت کا بازار ہے۔ وہ بے حیائی کبھی نہیں پھیلی دنیا کے اندر جو اس انٹرنیٹ اور موبائل سے پھیلی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے سب سے بڑی تباہی اور سب سے بڑا نقصان موبائل اور انٹرنیٹ کا یہ ہے کہ اس سے سب سے زیادہ بے حیائی ہے۔ گھر گھر میں بے حیائی ہے، بازاروں میں بے حیائی ہے، شادیوں میں بے حیائی ہے، آپ کہیں پر جائیں بے حیائی ہے۔ کوئی جگہ آپ کو بچی ہوئی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اس گناہ کے آلوں کا استعمال نہیں ہے۔ مجھے معاف فرمائیے، آپ حرم مبارک کے اندر جائیے، وہاں پر بھی نوجوان جہاں بیت اللہ کو دیکھ کر کے ایک مسلمان کے آنسو نہیں تھمتے تھے، جہاں بیت اللہ کو دیکھ کر دل رو جایا کرتا تھا، جہاں مسلمان بیت اللہ کو دیکھ کر کے ہر قسم کی توبہ کر لیا کرتا تھا، اور وہی بیت اللہ ہے، وہی کالا پردہ ہے، وہی اللہ کا دربار ہے، لیکن اس موبائل کی نحوست نے اس مسلمان کے دل سے جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہے، آج وہاں پر کھڑے ہو کر بھی گناہ کرتا اور حرام کا، اور اسے احساس نہیں ہوتا میں کیا کر رہا، نہیں ہوتا ہے احساس کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ ارے یہاں تو گناہ کو بخشنے کے لیے آیا تھا، یہاں تو پروردگار سے مسائل کو حل کرانے کے لیے آیا تھا، یہاں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا، میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ اور کل اس دربار میں، اللہ کے دربار میں کیا جواب؟ نبی کے روزے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو نبی فوٹو کو مٹانے کے لیے آیا تھا، جو نبی حرام، جس نبی نے گانے کو حرام کیا تھا، جس نبی نے تصویر کو حرام کیا تھا، جس نبی نے آ کر کے بتایا تھا کہ مسلمانوں خبردار خبردار خبردار، میں دنیا کے اندر جو آیا ہوں میرا آنے کا مقصد بے حیائی کو مٹانا ہے، وہی روز اقدس ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر مسلمان حرام کم۔ اس موبائل نے دنیا میں وہ بے حیائی کری ہے اور دنیا میں وہ عریانیت کا بازار گرم کیا ہے کہ میرے بھائی اور دوست ہماری نسلیں تباہ کی تباہ۔ مسلمان کے پاس کچھ نہیں ہے، موبائل ضرور ہے۔ میں بھی 1-1.5 مہینے پہلے افریقہ میں تھا، باطل نے کا محنت کری وہاں پر، کیسے تندرست مسلمان جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا باطل نے اس موبائل کے ذریعے سے وہاں پر وہ محنت کری، وہاں پر وہ کوشش کری اور عریانیت کا وہ بازار قائم کیا کہ بڑے بڑے دیندار کی اولاد بھی اور بڑے بڑے دیندار کی بیٹی بھی، جوان بیٹی بھی ہاتھ اس کا اور ہاتھ کے اندر زندگی گزار۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے موبائل کی سب سے بڑی تباہی بے حیائی ہے، بے حیائی ہے جو مسلمانوں کو تباہ کر دیتی ہے اور جو مسلمانوں کی عبادات کی لذت کو ختم کر دیتی ہے، سب سے بڑی تباہی ہے۔ دوسری تباہی علماء نے لکھا ہے اس موبائل اور انٹرنیٹ کی دوسری تباہی وقت کا ضائع کرنا ہے۔ وقت، یہ وقت ہے
جس سے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، یہی وہ وقت ہے جس سے اپنے آپ کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے سونے سے زیادہ قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اسی وقت کے اندر لوگ ولی بن گئے، اسی وقت کے اندر لوگ اللہ کے قطب بن گئے، اسی وقت کی حفاظت سے لوگ علامہ خانوی بن گئے، جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ کام کیا جو ایک صدی کے اندر بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آج اس موبائل نے ہمارے وقت کو برباد کیا۔ ایک جوان رات کی تنہائی میں جب موبائل اٹھاتا ہے، پوری رات اس کی موبائل پر گزر جاتی ہے، اس کو وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا، پورا دن نکلنا ہو جاتا ہے، اسی یہ احساس نہیں ہوتا میرا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، وقت کی یہ دولت ہے کہ آدمی چاہے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے اور چاہے تو جہنم کا بھی حقدار بن سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس موبائل اور انٹرنیٹ کی دوسری تباہی اور بربادی ہے وقت کا ضائع کرنا۔ وقت کا ضائع کرنا، یہ وقت اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اگر وقت اللہ کو محبوب نہیں ہوتا تو اللہ والعصر کی قسم قرآن میں نہیں کھاتا، نہیں کہتا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اے انسان و زمانے کی قسم، اگر وقت کی قدر اللہ کی یہاں نہیں ہوتی تو اللہ واللیل اذا یغشی نہیں کہتا، والنہار اذا تجلی نہیں کہتا۔ اللہ نے رات کی بھی قسمیں کھائیں، دن کی بھی قسمیں کھائیں، تاکہ انسان سمجھ لے کہ دنیا کے اندر سب سے کارآمد آنے والی چیز اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے والی چیز دنیا کے اوقات۔ اس وقت کی آج مسلمان نے قدر نہیں کری تو کہاں تنزلی میں ہیں۔ اور صحابہ کرام نے ان وقت کی قدر کری تھی۔ 100 سال کا زمانہ صحابہ کرام کا گزرا ہے اور 1,24,000 صحابہ دنیا میں رہے، لیکن وقت کی قدر کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو سارے عالم کے اندر پہنچایا، سارے عالم نے۔ اور آج کا مسلمان سلام پھیرتا ہے تو فوراً موبائل نکال کر دیکھتا ہے، کوئی میسج تو نہیں، کوئی میسج تو نہیں، کوئی کال تو نہیں۔ آئے ہائے، ارے مسلمان کو تو حکم یہ تھا فرض نماز کے بعد تیرا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا اے مسلمان جب تو فرض نماز پڑھ تو تیرا تعلق اس فرض نماز میں تیرے پروردگار سے مضبوط ہو جاتا ہے، لہذا جب تیرا نماز کا سلام مل جائے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لینا۔ رب کائنات کے نبی نے خبر دی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو مسلمان فرض نمازوں کے سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے جو دعا کرتا ہے رب کائنات اس کی دعا کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کبھی نہیں لوٹاتا۔ اور آج مسلمان نماز کے بعد موبائل چیک کرتا ہے، ایک عام عادت ہے، کوئی میسج آیا، کوئی کال آئی، ارے یہ وقت تو اپنے مسائل کے حل کرانے کا تھا، یہ وقت تو اللہ سے دل لگانے کا تھا، یہ وقت تو اللہ سے مانگنے کا تھا۔ ہم نے کیا کر دیا اس موبائل کی لت میں، ہم نے کیا کر دیا ان موبائلوں کی انٹرنیٹوں کی لت میں کہ ہم دنیا کے وحشتناک سمندر میں اس تباہی کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں اور اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان کے کتنے مسلمان ہیں جن کا موبائل مسجدوں میں بجتا ہے، کتنے مسلمان ہیں جن کا موبائل طواف میں بجتا ہے، کتنے مسلمان ہیں روزے اقدس پہ کھڑے ہو کے ان کا موبائل بجتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کے ہے؟ نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت اس موبائل کو اپنی جیب سے باہر نکالیں۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا جائز ہے ناجائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نماز ہوگی یا نہ ہوگی، یقیناً نماز ہوگی، لیکن اللہ کا جو تعلق آپ کو بنا موبائل سے ملے گا، اللہ کی جو وحدانیت کا محبت کا تصور آپ کو بنا انٹرنیٹ کے استعمال سے ملے گا، اللہ کی قسم وہ چیز آپ کو موبائل کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی، ہمارے جوان تباہ ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ ارے دیکھو ان بچیوں کو دیکھتے نہیں ہو، سرے بازار جاتی ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، کالجیں جا رہی ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، ٹیوشن جا رہی ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، اور کان لگا کے راستوں پہ جا
لا کر باتیں کر رہی ہیں. مجھے بتاؤ جو اسلام یہ کہتا ہو ایک مسلمان عورت کی نماز 6 سے زیادہ کمرے میں بہتر ہے، کیا وہ اسلام اس مسلمان عورت کو بازار کے اندر موبائل کے استعمال کی اور بازار کے اندر بے حیائی کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دے گا؟ بتاؤ جو اسلام یہ کہتا ہو مسلمان عورت کے حج بیت اللہ جیسے علاقے اور مسجد نبوی جیسی جگہ کی نماز سے لے کر اس کے قیام گاہ کی نماز بہتر ہے، وہ اسلام اس بچے کو کیسے اجازت دے گا اس موبائل کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ ساری بازار چلے؟ آج ہم تباہی پہ کیوں جا رہے ہیں؟ خیروں نے نہیں ڈالا ہمیں، شکوہ غیروں کا بعد میں ہے، پہلے شکوہ ہمارا ہے. ہم نے تباہی کے اسباب کو وہ اختیار کیا، تباہی کے اسباب کو وہ اختیار کیا کہ میرے بھائیوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا مسلمانوں تمہارے دور کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، تمہارے دور کے اندر دنیا کے حالات یہ ہوں گے، لیکن خبردار خبردار ان کے پیچھے مت دوڑ. اس لیے دوسری چیز ہے موبائل سے بس ضائع ہونا. ہم سنتے ہیں پوری رات ایک رکعت میں قرآن پڑھ لیا تو یقین نہیں آتا تھا، یقین تو کرنا پڑتا لیکن دل اندر سے سوچتا تھا ایک رکعت میں پورا قرآن، پوری رات سجدے میں، پوری رات رکوع میں، پوری رات سجدے میں، پوری رات نمازیں پڑھتے ہوئے گزار گئے. ہاں جن کو موبائل کا چسکا ہے نا، جن کو موبائل کی لت ہے نا، وہ پوری رات موبائل دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، پوری رات فیس بک چلاتے ہوئے گزار دیتے ہیں، پوری رات یوٹیوب کے چینل دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں. رب کائنات کی قسم جن کو نماز کا چسکا لگ گیا تھا، سجدے کا چسکا لگ گیا تھا، اندر کی وحدانیت کے سامنے رونے کا چسکا لگ گیا تھا، وہ مصلی بچھاتے تھے اور پوری رات روتے ہوئے گزار دیتے. موبائل والے سے پوچھو جب فجر کی اذان ہوتی وہ کہتا ہے رات کدھر گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا، ارے رات کے 2 بج گئے 3 بج گئے سونا بھی ہے. ہائے وہ صحابی شادی ہوئی بیگم برابر میں بیٹھی ہے، اجازت دی 2 رکعت نماز کی اجازت ہے پڑھ لو، آپ پڑھ لیجئے. آئے نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ تلاوت شروع کری، اللہ کی محبت میں مگن ہو گئے، اللہ کی محبت میں فنا ہو گئے. ساری رات گزر گئی، یہ بھی بھول گئے کہ برابر کے اندر نئی نویلی دلہن بیٹھی ہوئی ہے جس کا بھی حق ہے. فجر کی اذان ہوئی، سلام پھیرا، نماز کو دوڑے، بیوی نے ہاتھ پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ میرا بھی تو حق ہے. پوری رات یوں ہی گزار دی سجدے میں. کہنے لگے ہائے جب نماز کی نیت باندھی مجھے معلوم ہی نہیں چلا، میں بھول ہی گیا میرے برابر میں تم ہے. یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے والے مسلمانوں کی حالت تھی. میرے بھائیوں ساری دنیا میں انقلاب آج بھی آ سکتا ہے، ساری دنیا کا باطل آج بھی ٹوٹ سکتا ہے، اللہ ساری دنیا میں انصاف آج بھی قائم کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آؤ مسلمانوں وہ دل لاؤ، وہ نمازیں لاؤ، وہ سجدے لاؤ، قرآن کا رونا لاؤ، قرآن کی حلاوتیں لاؤ، قرآن کی تلاوتیں لاؤ جو 1400 سال پہلے والے مسلمان جوان مرد اور عورت. آج کے مسلمان کی راتیں موبائلوں پر، آج کے مسلمان کے دل نیٹوں پر، آج کے مسلمان موبائل میں مگن ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ماں باپ لوگ کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے. ایک ماں بھی اپنے موبائل میں مگن ہوتی ہے، بچے ماما پکارتے ہیں، اسے فرصت ہی نہ ہوتی اپنی بچوں کو، اپنی بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، انہیں میٹھا بول سکے. بچے ماں پکارتے ہیں اور ماں اپنے آج کی دنیا کی چینلوں کے اندر مگن ہے. کیا یہی معاشرہ ہمیں دے کے گئے تھے ہمارے نبی؟ کیا یہی دین ہمیں دے کے گئے تھے ہمارے نبی؟ کیا یہی تعلیمات ہمیں دے کے گئے تھے ہمارے نبی؟ نہیں، ہمارا یہ معاشرہ نہیں تھا. یہ غیروں کی سازش تھی کہ مسلمانوں میں بے حیائی پیدا کر دو، مسلمانوں میں عریانیت پیدا کر دو،
مسلمانوں کے اندر وہ عادت ایجاد کر دو کہ یہ رہیں تو عبادت میں، لیکن ان کا دل اس موبائل میں اٹکا رہیں تو یہ حج اور عمروں پر، لیکن وہاں پر رہتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے گناہ ہوتا رہے اور حرام کام کے اندر مبتلا ہو۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ان کی سازش کو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے موبائل کا تیسری بربادی اور موبائل کا تیسرا نقصان صحت پر منفی اثرات۔ جو موبائل کا جتنا دل زیادہ ہوگا اس کی صحت اتنی خراب ہوگی۔ آپ اس کو طبی اعتبار سے پڑھ لینا، میرے پاس وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔ بڑی بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں سائنسداں، بڑی بڑی کتابیں لکھ چکے ڈاکٹرز اور طبیب کہ جو موبائل کا جتنا عادی ہوتا ہے وہ جسمانی اعتبار سے اتنا زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ پڑھ لینا، جو جتنا موبائل اور انٹرنیٹ کا عادی ہوگا اس کے جسم پر اتنی زیادہ بیماریوں کی بہتات ہوتا ہے۔ اس نے لکھا ہے موبائل کثرت سے استعمال کرنے والا شوگر کا مریض ہوگا، موبائل کو کثرت سے استعمال کرنے والا استعمال کرنے والا اپنے اندر کے وسوسوں کا اور موبائل کو زیادہ تر استعمال کرنے والا ڈپریشن کا مریض ہوگا۔ موبائل کو زیادہ تر استعمال کرنے والے کے اندر بیماری ایسے بیٹھ جائیں گی کہ جس کا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں لگے گا، اور حالانکہ بیماریوں کی وجہ موبائل کی لت۔ اس لیے آج دنیا میں کون سی بیماریاں ہیں؟ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھائی وائرل ہے، پتہ ہی نہیں، بیماریاں نہیں، یہ وہ بیماری ہے جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو 14 سال پہلے منع فرمایا۔ ہر چیز کے منفی پہلو، ہر چیز کے مثبت پہلو، جہاں ہمارے سامنے اس کے فائدے ہیں وہیں ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو ان کے نقصانات ضرور بتائیں، آگاہ کریں کہ بیٹے ہر چیز کا ایک حق ہے، بیٹی ہر چیز کا ایک حق ہے، میں ہوں یا نہ ہوں لیکن تمہارا رب تمہیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے چوتھی تباہی اور بربادی اس نقصان کی یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں پستی آ گئی، انحطاط آ گیا۔ جاؤ دیکھو اسکولوں کے اندر، دیکھو یونیورسٹیوں کے اندر، دیکھو کالجوں کے اندر، تعلیم کے نام پر بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تعلیم کے نام پر بچوں کے ایمان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تعلیم کے نام پر ان کی صلاحیتوں کو کیا برباد کیا جا رہا ہے، تعلیم کے نام پر ان کی ذہنیت کو کس طرح نچوڑا جا رہا ہے اور ان کے ذہن و دماغ میں کیا بھی ڈالا جا رہا ہے۔ کبھی رخ کیا کریں، تعلیم کا ہوگا کبھی جایا کریں اسکول اور دیکھا کریں جو بچے جو بچیاں اسکول کی طرف کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج تعلیمی میدان کے اندر پستی کیوں آ رہی ہے؟ ان بچوں کی ذہانت کو کیا ہو گیا؟ ان مسلمانوں کی قوت حافظہ کیوں کمزور ہو گئے؟ ان مسلمان بچیوں کے دل کیوں خراب ہو گئے؟ ان کی تعلیمی انحطاط کیوں ہو گیا؟ اس کی دب لباب اور وجہ یہ انٹرنیٹ اور موبائل کی نسلیں تباہ ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں ہر چیز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو چیز بھی تمہارے سامنے آئے اندھے اور بہرے بن کر کے اس کو مت لے لینا، اس کی پہلے تحقیق کر لینا، مفہوم تحقیق کر لینا۔ پانچویں تباہی اس موبائل سے جو معاشرے کے اندر آئی ہے وہ معلومات کے ذریعے سے چوری کرنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چوری تو صرف ہاتھ سے ہوتی ہے، نہیں، علماء نے لکھا ہے کسی کا مضمون، کسی کا مواد، کسی کا علم چرا کر کے معلومات لے کر کے انٹرنیٹ سے اپنی طرف مبذول کر دینا، اپنی طرف منسوخ کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، کہیں سے کچھ آیا، ہم نے اپنا نام ڈال کر کے اس کو آگے سینڈ کر دیا۔ علماء نے لکھا یہ بھی چوری ہے، یہ بھی چوری ہے۔ معلومات کی چوری کرنے کا ذریعہ موبائل اور انٹرنیٹ بن چکا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے خاندان کے افراد کے درمیان لا تعلقی،
کسی کو کسی کی خبر نہیں، نفس نفسی ہے۔ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، بھائیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون کتنا پریشان ہے، خاندان والوں کے اوپر کیا حالات ہیں، سب کچھ بھول بیٹھے ہیں۔ اس موبائل نے ہماری ساری خوشیوں کو آگ لگا دی ہے۔ ایک خاندان والوں کو دوسرے افراد کی کوئی خبر نہیں، سگے بھائی کو سگے بہن کے حالات کا علم نہیں، سگی بہن کو سگے بھائی کے حالات کا علم نہیں ہے۔ اس موبائل نے اگرچہ ساری دنیا کو جمع کر دیا، لیکن میرے بھائیوں، اپنے قریبیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، اولاد کو، ماں باپ کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اور ساتویں سب سے بڑی خرابی اس موبائل کی یہ ہے، معلومات کی اشاعت، غلط معلومات کی اشاعت۔ ایک پیغام آیا، ہم نے گھر سے شیئر کر دیا، ارے حدیث موضوع تھی، پتہ ہی نہیں تھا، کسی کی بنائی ہوئی تھی، ہم نے گھر سے شیئر کر دیا، لاکھوں تک پہنچ گئی۔ ایک حدیث کے پھیلانے والے، جھوٹی حدیث کو بلا تحقیق کے پھیلانے والے مجرم ہم بنے۔ ایک خبر آئی، کوئی تحقیق نہیں کری، ہم نے اس کو شیئر کر دیا، اس کو سینڈ کر دیا۔ ایک غلط چیز کی اشاعت کو، ایک غلط چیز کے پھیلانے والے مجرم ہم بن گئے۔ اس موبائل سے اس قدر بےہودہ اور اس قدر غریبی اور اس قدر موضوع حدیثیں اور موضوع چیزیں پھیلی ہیں کہ دنیا کے اندر اس سے پہلے کبھی نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، جو اس موبائل انٹرنیٹ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کی تباہیوں سے بچنا چاہتا ہے، اس کی بربادیوں سے بچنا چاہتا ہے، اس کو 4 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے، ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے مرد ہو یا عورت کے حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ کہ رات کی تنہائی ہو، دن کا اجالا ہو، مجمع کے اندر ہو، تنہائی کے اندر ہو، کوئی تمہارے قریب ہو یا کوئی تم سے دور ہو، خبردار خبردار، ہر مسلمان مرد بھی، ہر مسلمان عورت بھی اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرے، خبردار اپنی نظروں کی حفاظت، اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ ہر مسلمان کو یہ سمجھانا چاہیے، گھر کے ہر فرد، بچے اور بچی کو بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ موبائل اگرچہ تمہاری مجبوری ہے استعمال کرنا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ اگر اس کے اندر غلط ایڈ آ جاتا ہے، غلط تصویر آ جاتی ہے تو خبردار خبردار، میں تمہارا باپ اگرچہ تمہارے قریب نہ ہوں، تمہاری ماں تمہارے قریب نہیں، اور سارے جتنے یہاں بیٹھے ہم سب مستفید، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن ہمیں اس بات کا 24 گھنٹے استعداد رہنا چاہیے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رب کائنات ہم سے، ہماری شہرت سے زیادہ قریب۔ باطل کی سب سے بڑی سازش کی، بے حیا بنا دو، بے حیا بنا دو، ان کو بدنگاہ بنا دو تاکہ ان کی عبادت کی لذت ختم ہو، ان کے اندر کا عروج ختم ہو جائے، ان کے گھروں کا سکون ختم ہو جائے۔ اسے معلوم تھا جب مسلمان کے جوان، جب مسلمان کی بچی، جب مسلمان کا مرد عورت بے حیا ہو جائے گا تو سب سے پہلا نقصان اللہ کی مدد ختم ہو جائے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روانہ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، جاؤ فلاں علاقے کے اندر جاؤ، تم چند ہو، غیر زیادہ ہیں، لیکن جاؤ ذرا ان کو جا کر کے دین اور اسلام کا پیغام تو سناؤ۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اس ملک میں پہنچتے ہیں، بادشاہ وقت کو معلوم چلا مسلمان آئے ہیں جس کے امیر سعد بن وقاص ہیں، کیا کیا جائے؟ ہمارے ملک میں تو اسلام زندہ ہو جائے گا، دین زندہ ہو جائے گا، ہماری نسلیں تو اسلام کی شہدائی بن جائیں گی، کیا کیا جائے؟ ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ان غیروں نے بھی دے دی۔ تو بادشاہ نے حکم دیا، جاؤ اپنے گھروں پہ اعلان کراؤ، ہمارے گھر کی جتنی مستورات ہیں تمام کی تمام عورتیں مستورات برہنہ ہو کر کے گھر سے باہر آ جائیں۔ جب مسلمانوں کی نگاہ ہماری مستورات پر پڑ جائے گی تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا، اللہ کی مدد جو مسلمانوں کے ساتھ ہے، سب سے پہلے اللہ کی مدد ختم ہو۔ آج ہر مسلمان
سب کو تو نہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا نہیں۔ بدنظری عام طور پہ عام ہو گئی، جو اگر بازار میں بچ رہا ہے تو مسلمان موبائل سے نہیں بچ رہا۔ ایسا نہیں ہے، بدنظری سے بازاری عورت کو دیکھنے کا نام ہے، موبائل کے اندر فحش دیکھنے کا نام، موبائل کے اندر بدکاریاں دیکھنے کا نام بھی بدنظری ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا جرم بے حیائی کا بدنظری کا ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مدد کو اٹھا نہیں کرتا، کبھی اللہ کی مدد نہیں آ سکتی اس مسلمان کے ساتھ جو مسلمان نگاہ کا ناپاک ہو، جس مسلمان کی نگاہ اس کے قابو میں نہ ہو، جو مسلمان نظر کا خیانتی ہو، جو مسلمان کی نگاہ نظر کی خیانت کرتی ہو، دوسری کی بہنوں کو ماں کو دیکھ کر نفرت کرتی ہو، ایسے مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد کبھی نہیں آ سکتی۔ جب وہ ہاتھ سے بنانا ہو کر باہر آئی، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اس ملک کے اندر اسلام اور ہدایت کی ہوائیں چلانا چاہتے ہو، میرے سارے ساتھی سنو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، خبردار خبردار، تمہارے میں سے ایک کی بھی نگاہ اوپر نہ اٹھنی پائے، یہ لوگ کتنے بے حیا کیوں نہ ہو جائیں، یہ عورتیں کتنی عریانیت کے ساتھ سڑکوں پر نہ آ جائیں، لیکن ایک مسلمان کی بھی نگاہ اوپر نہ اٹھے، اس لیے کہ جس مسلمان سے بدنظری ہو جائے گی، اس مسلمان کے ایک کی بدنظری کی وجہ سے سارے علاقے والوں کے ساتھ اللہ کی آئی مدد ختم ہو جائے۔ اعلان کر دیا، علماء نے لکھا ہے، وہ عورتیں آئیں، مسلمانوں کے سامنے ناچتی رہی، گاتی رہی، رب کائنات کو مسلمان تھے، رب کائنات کی قسم انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، وہ نبی کے صحبت یافتہ تھے، ایک مسلمان کی نگاہ بھی کسی لڑکی پر نہیں پڑی، ایک مسلمان کی نگاہ بھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی، یہاں تک کہ پورا دن پورا وقت گزر گیا، اپنے گھر کو واپس چلی گئی، لوگوں نے ان سے کہا، کیا بتاؤ تم نے ان کو اپنی طرف مائع نہ دیا؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا، ہم تو ان کو انسان سمجھ رہے تھے، لیکن ہمیں ایسا معلوم ہوا ان کے دل کے اندر، ان کے جسم کے اندر دل ہی نہیں ہے، ان کے جسم کے اندر قلب ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ عریانیت ان کو متاثر کرے۔ بادل کتنا ہی ننگا ہو جائے، بادل کتنا ہی بدکار ہو جائے، بادل آپ کے سامنے بے حیائی کے آلات آپ کو مفت بانٹ دے، بادل آپ کے ہاتھوں میں بے حیائی کے اسباب بنا دے، لیکن مسلمانوں، آپ کا میرا رشتہ اللہ سے ہے، آپ کا میرا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ کا میرا رشتہ صحابہ اکرام سے ہے، جو سارے کے سارا دن، سارے کی ساری رات گزر گئی، ایک نگاہ اٹھا کر بھی ایک محرم کی طرف، ایک غیر محرم کی طرف نہ دیکھا، میں اور آپ بھی اسی کے امتی ہوں۔ خبردار خبردار، باطل لاکھ کوشش کرے مٹانے کی، لیکن ہم دل کے مضبوط ہوں، زبان کے مضبوط ہوں، آنکھوں کے مضبوط ہوں، اور ہم دین کے مضبوط ہوں کہ ہماری گردن تو سیدھا ہو جائے گی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم بھی ہماری زندگی سے نہیں چھوٹے گا۔ ہمیں بھی تو اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، یہ نہیں کہ حالات بھی ایسے ہیں، یہ نہیں کہ بازار بے حیا ہے، یہ نہیں کہ ساری جگہ پہ عریانیتی ہے، یہ نہیں کہ سارے اسکولوں میں پردے پر پابندی ہے، یہ نہیں کہ ساری کالجوں پہ حیا کے اجزا بن گئے۔ ارے لاکھ باتیں اپنی کوشش کرے، لاکھ باتیں اسکیمیں بنائے، لاکھ باتیں اپنے منشا کے قانون بنائے، لیکن مسلمان دل کا غلام ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مسلمان دین کا سودا نہیں کرتا ہے، کوئی مسلمان شریعت کا سودا نہیں کرتا ہے، کوئی مسلمان کسی ایک سنت کا بھی سودا نہیں کرتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، بیٹی مرحبا، آؤ، علماء نے لکھا اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، تشریف لائیں، چاند کی پہلی تاریخ، فاطمہ یہاں آ جاؤ، آج چاند کی دعا پہلی تاریخ ہے۔ جی ہاں یا رسول اللہ، پڑھ لی۔ فاطمہ، آج پہلی کا چاند دیکھا، کیسا تھا، کیسا نظر آیا؟ ابا جان، میں پہلی کا چاند نہیں دیکھ پائی۔ بیٹی کیا ہوا؟ چاند دیکھ کر دعا کرنی تھی، تو نے پہلی کا چاند کیوں نہ دیکھا؟ ابا جان،
ابا جان آپ کی بیٹی ہوں، میرے رگ رگ میں حیا ہے، میں نے یہ گمان کیا، یہ خیال کیا، پہلی کا چاند نظر آ گیا ہے، غیر محرموں کی نگاہیں بھی چاند کی طرف ہوں گی، میری نگاہ بھی چاند کی طرف پڑ جائے گی تو غیر محرم کی نگاہ میری نگاہ سے مل جائے گی۔ اس میں میں نے پہلی کا چاند نہیں دیکھا ہے۔ آج کی بہنوں کو بتاؤ، آج کی ماؤں کو بتاؤ، آج کی پڑھنے والی کالج کی یونیورسٹیوں بچیوں کو بتاؤ کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو، یہ تمہارا اسوہ ہے، یہ تمہارا رہبر ہے، یہی تمہارا مقتدا ہے۔ تم دنیا کے اندر آئی ہو تو فاطمہ کی بیٹیاں اور خدیجہ کی لاڈلیاں بن کر دنیا کے اندر دکھاؤ کہ دنیا ہمیں پاک کے حیا بنانا چاہے، ہمیں عریانیت کے بازار پر لانا چاہے، لیکن خبردار ہماری نسبت فاطمہ، ہماری نسبت خدیجہ، ہماری نسبت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن سے ہے، لہذا ہم اپنی حیا کا سادہ کبھی نہیں کر پائیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، پہلی چیز ہے حیا پیدا کی جائے، حیا پیدا کی جائے، اپنی نظروں کی حفاظت کی جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ بدنظری ایک زہریلا تیر ہے، جو بدنظری کرتا ہے عام طور پر وہ زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں نا، صبح شام دیکھتے ہیں نا، چیزیں چلاتے ہیں نا، لیکن ہمارے سامنے ہر وقت یہ استعمال رہنا چاہیے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہر مسلمان کو چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، رات کی تاریکی بند کمرہ، کوئی نہیں، ابا نہیں دیکھ رہے، امی نہیں دیکھ رہی، شوہر نہیں دیکھ رہا، بیوی نہیں دیکھ رہی، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، لیکن سات کمروں کے اندر بھی میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب یہ استعداد جوانوں میں ہوگا تو گناہ کرے گا؟ جب کوئی جوان اس کو سوچتا رہے گا تو بدکاری کرے گا؟ جب کسی بچی کے اندر اتنی حیا ہوگی تو بتاؤ غیروں سے بات کرے گی؟ بتاؤ جب مسلمان کی بچی کے اندر اتنی استعداد ہوگا تو غیروں کے پاس جائے گی یا غیروں کے ساتھ جائے گی یا غیروں کے ساتھ بات کرے گی یا نامحرموں کے ساتھ دوستیاں کاٹے گی؟ نہیں کاٹ سکتی، لیکن ہمارا فرض ہے کہ اپنی بچی کو اور اپنے جوان بچے کو سمجھایا جائے کہ بیٹی اور بیٹی، جہاں تمہارا استعمال موبائل سے ہے، خبردار موبائل کی یہ حد ہے، اس سے آگے موبائل کی یہ حد نہیں ہے، موبائل سے حد کے اندر چلاؤ اور اس سے آگے بڑھو گی تو موبائل کے اثرات غلط پڑ جائیں گے۔ کل میں خبر پڑھ رہا تھا، کل فلسطین کے اندر جب جوان بچوں سے پوچھا گیا، آپ کا یہ نقاب اور آپ کا یہ برقع جب آپ گھر میں ہوتی ہیں، جب رات آتی ہے تو رات کو یہ برقع کیوں نہیں اتارتی، اپنے سروں سے نقاب کیوں نہیں اتارتی؟ وہ بیت المقدس کی عبادت کرنے والی جوان بچیاں، وہ مرد اور عورتیں، وہ جن کے سامنے کچھ نہیں، صرف اللہ کی زمین کی حفاظت ہے، سب کچھ اللہ کی مسجد کی حفاظت ہے، اس کے لیے آبادیاں تباہ ہو گئی، جوان چلے گئے، بوڑھے چلے گئے، مرد چلے گئے، عورتیں چلی گئی، جوان نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے باپ کی گھاٹ کو اٹھا دیے گئے۔ تو ان سے پوچھا گیا، آپ رات میں اپنا نقاب اور برقع اتارتی ہیں نہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہم رات کی تنہائی بھی ہوتی ہے، ہم گھر کے اندر بھی ہوتی ہیں، تب بھی اپنے سروں سے نقاب اور اپنے جسم سے برقع کبھی نہیں اتارتے، اس لیے کہ ہمیں یہ فکر ہر وقت لگی رہتی ہے کہ ہم رات کو سو رہے ہوں اور صبح کو، اور رات کو تنہائی میں کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی بم گر جائے اور ہم شہید ہو جائیں اور ایسا نہ ہو ہمارے بدن سے بے حیائی کر کے ہمارے بدن سے کپڑا ہٹ جائے، ہمارے بدن سے بے پردگی ہو جائے، اس لیے ہمیں یہ گوارا نہیں، ہم رات کو اپنے گھر کے اندر بھی حجاب اور برقع پہن کر سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میرے عزیزوں، اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم سب کی ذمہ داری اپنی جوان بچیوں کو اور بچوں کو سمجھائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اس کو ان کی مرضیوں کے حوالے کر دیں، یہ خیانت ہے۔
یہ خیانت ہے، اس لیے کہ بدنظری کی وہ سزا ملتی ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی قسم جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سال مجھے سچ بتا رہے تھے، 30 سال تک مسجد نبوی کے مؤذن رہے، 30 سال تک مسجد نبوی کے اندر اللہ کی وحدانیت کی صدائیں بلند کری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 30 سال تک مؤذن رہے، رات جب ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور انتقال کا وقت قریب آیا، لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ لوگوں میں فکر ہوئی کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ لوگوں نے کہا ان کے بھائی کو اطلاع کرو، ان کو بلا کر لاؤ، ان کو بلا کر لایا گیا۔ انہوں نے کہا ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کرو، جب قرآن کی آواز ان کی کانوں میں پہنچے گی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھنا شروع کرو۔ چنانچہ قرآن لایا گیا اور قرآن سامنے رکھ کر کے تلاوت کی گئی، لیکن ان کی زبان پہ کلمہ پھر بھی جاری نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا یہ قرآن مجھے دے دو۔ قرآن ان کو تھما دیا گیا۔ موت سامنے ہے، آخری وقت ہے۔ جب قرآن ان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے قرآن کو لے کر کے دیوار سے مارا اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑا تعجب ہوا، یہ کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ 30 سال تک جس نے آقا کے قدموں میں زندگی گزاری، 30 سال تک جس نے آقا کے شہر میں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی صدائیں لگائی، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ معلوم کیا، گھر گئے، معلوم کیا کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا آخری وقت میں؟ تو معلوم یہ چلا کہ جو لوگ حرم میں آتے تھے، جو مستورات حرم میں آتی تھی، یہ اپنی نگاہ سے بدنظری کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے 30 سال کے مؤذن ہونے کے باوجود اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان پر خاتمہ نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں یہ تو بدنظری ہے، توبہ کر لیں گے۔ آج کا جوان بھی یہی سوچتا ہے، بچی بھی یہی سوچتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج سے ادباً کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم یہ وہ گناہ ہے جس سے ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے اور عبادات کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ہر مسلمان مرد و یا عورت اللہ نے حکم دیا اپنی نگاہ کی حفاظت، اپنی نگاہ کی حفاظت۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، نگاہ کتنی خیانت کر رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا علماء نے لکھا ہے جو مسلمان موبائل اور انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتا ہے اس کی خدمت میں دوسری گزارش یہ ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم قرآن میں دیا ہے وہیں پر اپنے رشتہ داروں کی اطاعت، اپنے رشتہ داروں کی قرابت کا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا موبائل کے استعمال میں اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ ہمیں پڑوس کی اور آپسی رشتہ داروں کے احوال کی بھی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے دوسرا اصول ہے کہ اللہ نے حکم دیا آپ کو کہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، صحابہ اکرام کے زمانے کے اندر ایک معمول تھا کہ بستی کے اندر، علاقے کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پریشان ہو، کوئی ایسا تو نہیں جو بیوہ ہو، کوئی ایسا تو نہیں جو یتیم ہو، کوئی ایسا تو نہیں جو بے سہارا ہو۔ تو نوجوان اور محلے میں رہنے والے بڑے بڑے لوگ اس کی فکر کیا کرتے تھے اور اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اسلام نے ذمہ داری دی ہے۔ ایسے علاقوں کے اندر میرا جانا ہوا جہاں پر بڑی بڑی بچیاں سب اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھی، بڑے بڑے گھرانے، ابھی میں بیان کرنے ادے پور گیا، ادے پور 23 گھرانوں سے ملاقات ہوئی، 23 گھرانے میں ملاقاتیں، لیکن 23 گھرانوں میں سے ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہا، سب مرتد۔ کہ بھائی آپ مرتد کیوں ہوئے؟ کہ مفتی صاحب آپ کے لوگ ہماری قبر گیری کرنے والے کہاں تھے؟
جس ٹائم ہمارے گھروں میں کھاتے تھے، ہمارے گھروں میں کھانے کو نہیں تھا، ہمارے گھروں میں بجلیاں نہیں تھی، آپ لوگ تو کبھی ہار کے لیے نہیں آئے، آپ لوگ تو کبھی نظام کرسی کے لیے نہیں آئے، ہمیں بیماریوں نے گھیر رکھا تھا، آپ نے کبھی معلوم بھی نہ کیا، یہی لوگ آئے تھے، انہوں نے ہماری مدد کری، ہمیں پیسہ دیا، ہمیں مکان دیا، ہمیں راشن دیا، ہماری بچی کی شادیاں کرائی، بتاؤ ہم اسلام نہیں چھوڑتے تو اللہ۔ میں نے کہتا آپ کا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، یقیناً اجر کا کام ہے، ہر سال آپ لوگ یہ کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہر مسجد کے اطراف میں ٹیلس ہونی چاہیے، اس مسجد کے اطراف میں اتنی بیوہ ہیں، اس مسجد کے اطراف میں اتنے یتیم ہیں، اس مسجد کے اطراف میں اتنے بے سہارا ہیں، اور اس مسجد کے اطراف میں اتنے لوگ پریشان ہیں، اور ٹیلس ہونے کے ساتھ ان کی مدد اور تعاون کا نظام ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تاکہ میرے بھائیوں جو آج دنیا کے اندر ارتداد کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ ارتداد کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ میں افریقہ کے اندر تھا، وہاں کے لوگوں سے میں ملا، انہوں نے بتایا ایک وقت تھا ہم مسلمان 35% تھے اور آج کا وقت ہے ہم مسلمان 30%۔ میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ بنی، کیا وجہ بنی؟ انہوں نے بتایا کیا وجہ ہو، ساری دنیا میں ایک ہی وجہ ہے، ساری دنیا میں ایک ہی وجہ ہے، جب ہم پر حالات آئے، جب ہم پر بھوکیں آئیں، جب ہم پر فاقے آئے، جب ہمارے پاس سر چھپانے کو مکان نہیں تھے، یا ہماری روزے کے کوئی انتظام نہیں تھے، تو ہم کیا کرتے؟ یہ لوگ ہمارے پاس آئے اور ہماری اتنی بڑی تعداد 33-40% کہاں چلے گئے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں امیر المومنین اور خدمت بتا دیجیے، کسی بے سہارا کی خدمت کر دیا کروں گا روزانہ، کوئی اگر نابینا عورت ہو اس کی خدمت کر دیا کروں گا، کوئی یتیم یا بیوہ ہو اس کی خدمت کر دیا کروں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا سب نام پر ہیں، سب خدمت کرنے والے موجود ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات چیت کری، عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا سامنے ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے، ایک کاپی رکھی ہوئی ہے، اس کاپی کو اٹھایا، اس کاپی کو پڑھا کہ اس محلے کے اندر اتنی بیوہ، اس محلے کے اندر اتنے یتیم، اس محلے کے اندر اتنے زیادہ معذور لوگ، اور ان کی خدمت کرنے والے آگے نام، یہ نام گھر کا خدمت کرنے والوں کے نام آگے، یہ نام گھر کا خدمت کرنے والوں کے نام آگے، لیکن ایک گھر کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے یہ کالم خالی ہے، اس بیوہ عورت کی اور اس بوڑھی عورت کی خدمت اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ ایڈریس بڑا نوٹ کر لیا، رات کی تنہائی ہوتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پوچھتے معلوم کرتے، اس بڑھیا کے مکان پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اندر سے بڑھیا کی آواز آتی ہے کون ہو؟ عمر کہتے ہیں میں خالی ہوں، آپ کے گھر کا کام کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت کیجئے۔ وہ بڑھیا جواب دیتی ہے میرے گھر کا کام کوئی کر کے چلا گیا۔ دنیا میں انقلاب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسی نہیں آ گیا، اسلام عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ساری دنیا میں یوں نہیں پھیل گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ دین پر اعظم کے خلیفہ صرف تقریر اور بیان اور نمازوں سے نہیں بن گئے، دین پر اعظم میں ہدایت، دین پر اعظم کے خلیفہ، دین پر اعظم میں ایمان عمر رضی اللہ عنہ کی دور کے اندر یوں ہی نہیں پھیلا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اس زمانے کا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، بچی ہو یا بڑی، ہر ایک کی کچھ ذمہ داریاں تھی اور ہر ایک اسلام و دین کے مطابق زندگی گزارتا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کوئی گھر گیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اگلے رات آئی، عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز سے پہلے تہجد پڑھی، تہجد کے بعد بہت آہستہ آہستہ بڑھیا کے مکان پر پہنچے، دستک دی، بڑھیا نے کہا کون ہے؟ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، بتا دیجیے کوئی کام ہے تو۔ بڑھیا جواب دیتی ہے
روزانہ جو خدمت کرنے کے لیے آتا ہے وہ میرے گھر کا کام کر کے چلا جائے۔ ہم تو اپنی کسی کی خدمت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میں بھی مسجد کی جھاڑو دوں مولوی ہو کر، میں بھی بیت الخلا صاف کروں مفتی ہو کر، میں بھی کسی کے گھر کا سامان لا کے دوں مولوی ہو کر، میں بھی ایک بڑا کام کھانا اور بڑا ہاسپٹل ہو کر کے کسی کے بچوں کی دوائی علاج کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کام میں انسان سمجھتے ہیں نہیں میرے بھائیوں، یہی وہ کام ہے جس سے ساری دنیا کے انسانوں کے دل پتہ ہو۔ عمر نے پوچھا کون ہے کہ معلوم نہیں کون ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ کیا ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے جو میرے پہنچنے سے پہلے سارا کام کر جاتا ہے۔ چنانچہ عہد کیا آج جلدی پہنچوں گا۔ ابتدائی رات شروع ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ چپکے چپکے چل رہے ہیں اور بوڑھی کے مکان پر پہنچ کے دستک دیتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ بوڑھی نے پوچھا، عمر نے جواب دیا خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، گھر کا کام ہو تو بتا دیں۔ اندر سے جواب آتا ہے روزانہ خدمت کرنے والا میری خدمت کر کے چلا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم زندگی کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہماری زندگی صرف اسی کام ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو کرنی ہیں اور اسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بڑے کون آتا ہے میں نہیں دیکھ پاتا، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور اس بوڑھی کے مکان پہ جانے سے پہلے وہاں کی جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، کوئی نظر میں کسی کو نہیں آتا، مدینے میں سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، ہاتھ میں جوتیاں ہیں، پیروں سے جوتیاں نکال لیتا ہے تاکہ جوتیوں کی آواز میری گلی میں نہ پڑ جائے اور لوگوں کی آنکھ میں گھس جائے۔ وہ ہاتھ سے جوتی اتار کر اپنے ہاتھوں کے اندر لیے ہوئے ہے اور بہت آہستہ 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 قدم رکھ کر کے آ رہا ہے۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، رات کی تاریخ تھی، پوچھا کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا میں امیر المومنین ابو بکر بن صدیق ہوں۔ اوہو تم اس بڑھیا کی خدمت کرنے آتے ہو؟ جی ہاں میں ہی آتا ہوں۔ کتنے سال سے آ رہے ہو؟ عمر تم پوچھ کے کیا کرو گے؟ جس ذات سے مجھے اس بڑھیا کی خدمت کا صلہ اور بدلہ دینا ہے وہ ذات مجھے جانتی ہے میں کب سے آتا ہوں۔ ابو بکر کیا کرتے ہو؟ عمر جب میں آتا ہوں دستک دیتا ہوں یہ بڑھیا سائڈ میں ہو جاتی ہے، میں اندر جاتا ہوں، سارے گھر کی صفائی کرتا ہوں، گھر کو صاف کرتا ہوں، جھاڑو لگاتا ہوں، پھر باہر جا کر کنویں سے پانی کھینچتا ہوں اور اس بڑھیا کے لیے بھر کر کے مٹکوں میں اس بڑھیا کے گھر پہ پانی کے مٹکے پہنچا دیا کرتا ہوں اور باہر کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ بھی کر لیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہائے جس مسلمان کا اور جس علاقے کا خلیفہ اللہ کے بندوں کا اللہ کی بندیوں کا خدمت گزار ہو اور اللہ کے بندے اور بندیوں کی ایسی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے والا ہو، اس قوم پر اللہ کی قسم کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، علماء نے لکھا ہے تیسرا کام یہ ہے اس موبائل کے نقصانات سے اور اس موبائل کی تباہ کاریوں سے ہر والدین اور سرپرست کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو اس کے نقصان بتائیں، اپنی اولاد کو اس کے منفی پہلو بتائیں اور اپنی اولاد کو پابند بنائیں اور اپنی اولاد کو کسی بھی طرح بے فکر نہ چھوڑیں، ہر طرح ہر سرگرمی پر ان کی نظر رکھیں، تنہائیوں میں دیکھیں میری اولاد میری بچی کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ بات کر رہی ہے، اپنے موبائل کا وقت طے کریں۔ ہر مسلمان ہر سرپرست اور والدین کی ذمہ داری، اور اگر ہم نے اس سے غفلت برتی میرے بھائیوں بے حیائی کا وہ سمندر ہے، شر و فساد کی وہ آگ امت کے اندر لگی ہوئی ہے، ہم اپنی اولاد اور نسلوں کو نہیں بچا سکتے۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے ہر والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہیے آج کے دور کے اندر، اور سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے، اور ہر بچے اور بچی کو پابند بنانا چاہیے۔ چوتھی بات علماء نے لکھی ہے ہر مسلمان کو جو اس کے استعمال کے فساد سے نہیں بچ سکتا ہو، علماء نے لکھا ہے اس کے لیے شرعاً حکم یہ ہے کوئی ایسا مسلمان جو تنہائیوں میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، اس کے لیے شرعاً اس موبائل کا تنہائی میں چلانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے اور بہتر کے اپنے دل کو پاک کرے۔ یہ چار چیزیں میرے بھائیوں اور دوستوں علماء نے موبائل اور انٹرنیٹ کے متعلق بھی کی ہیں۔ اگر ان چیزوں کو یاد رکھا جائے گا تو موبائل اور انٹرنیٹ کی تباہ کاریوں سے، موبائل انٹرنیٹ کے نقصانوں سے ہم بھی بچ سکتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی بچا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی ساری دنیا کے اندر انقلاب لانے کو قادر ہے، لیکن شرط یہ ہے انقلاب ویسے آئے گا جس طرح انقلاب 1400 سال پہلے والے مسلمان مرد اور عورتوں کے اعمال پر ایسی آئے۔ آج مسلمان اسلام، آج غیر لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ دنیا کی رپورٹ پڑھتے ہوں گے یومیہ کتنے لوگ، کتنی مستورات آج کے اسلام میں آ رہی ہیں۔ میری وجہ سے، میری تقریروں کی وجہ سے، ان بے حیائی کے پھیلنے کی وجہ سے نہیں، وہ اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، وہ بچیاں اسلام کی تعلیمات کو پڑھتی ہیں، تو روز بروز پوری دنیا کے اندر لوگ اسلام کے پڑھنے والے بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس دین کے لیے مجھے اور آپ کو اور میری نسلوں کو جو قربانی دینی پڑے، ہمیں وہ قربانی دینی ہوگی تاکہ اس ساری دنیا کے اندر انقلاب آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آپ کے خاطر اور قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان کے خاطر اپنے سارے گھر بار کو مٹایا، اپنی نسلوں کو کھپایا اور ذبح کرایا۔ دیکھتے نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 24 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ مجھے بتاؤ 24 سال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ نے کون سی خوشی کا دن دیکھا؟ 24 سال کے اندر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کون سے دن پیٹ بھر کر کھایا؟ 63 سال کی عمر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت کبھی کھانا کھایا ہو، 2 وقت پیٹ بھر کر کبھی روٹی کھائی ہو۔ یہ نہیں ملے گا آپ کو ساری سیرت کے اندر۔ ہاں یہ ضرور ملے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رہے، وہ رو رہی ہے، دل پلا رہی ہے، کبھی عائشہ رضی اللہ عنہا، کبھی آپ خدیجہ الکبریٰ، کبھی اور زیادہ اور کسی ازواج کے گھر جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کوئی کھانے کی چیز ہو تو دے۔ یہ تو آپ کو ملے گا، یہ تو آپ کو ملے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو اس دین کو بچانے کے لیے اور امت کو بے حیائی سے نکالنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر ہیں، رو رہی ہیں، سسک رہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ 3 آوازیں لگائیں، اندر سے آہستہ سے اور دھیمی سی آواز آتی ہے، ابا جان اندر تشریف لے آئیے، آج آپ کی بیٹی اس قابل نہیں ہے کہ والد کا دروازے پر آ کر استقبال کر سکے۔ ایسا نہیں جو نعمتیں میرے پاس ہیں 1400 سال پہلے نہیں ہو سکتی تھی، جو حالات میرے پاس ہیں 1400 سال پہلے نہیں آ سکتے تھے، جو وسائل اور آسانیاں میرے پاس ہیں 1400 سال پہلے صحابہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر وہ آسانیاں اور وسائل نہیں اتر سکتے تھے، اتر سکتے تھے، اللہ قادر تھا، لیکن اللہ کو دکھانا تھا کہ مسلمانوں یہ زندگی چند گھنٹوں کی ہے، چند دنوں کی ہے، چند سالوں کی ہے، میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، مجھے ساری کرتوتوں کا حساب دینا ہے، ایک ایک دن کا حساب دینا ہے، تو لہذا یہ زندگی اپنے نبی کی زندگی پر ڈھال کے آؤ۔ عورتوں کو سمجھایا گیا، بچیوں کو سمجھایا گیا، یہ زندگی حضرت فاطمہ کی زندگی پہ ڈھال کے آؤ۔ 24 سال کی عمر میں زندگی سے رخصت ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ گھر میں تشریف لے جاتے، ایک آواز دیتے تھے بیٹی بذات بنتی فاطمہ، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، ایک آواز لگاتے تھے فاطمہ، اب تک یہ ایک آواز سن کر حضرت فاطمہ دروازے کے استقبال کے لیے آ جائے۔ لیکن ایک موقع پر 3 آوازیں دینی پڑیں، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، 3 آوازیں دیں، بیٹی استقبال کو نہیں آئی، دروازے پر کوئی کھڑا نہیں ہوا، بیٹی کیا ہوا؟
تیرا والد آیا ہے، ابا جان اندر تشریف لے آئیے، فاقوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے آپ کی بیٹی اس قابل نہیں ہے کہ آج دروازے پر آ کر اپنے باپ کا استقبال کر سکے۔ ایک دعا نبی کرتے آسمان سے دسترخوان اتر سکتے۔ تشریف لائے، السلام علیکم بیٹی، وہ لگتے جگہ نور نظر ایک گھر کے کونے میں سہارا لے کر رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ ابا جان فاقوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے آج اتنی بھی طاقت نہیں کھڑی ہو سکوں۔ بیٹی ان بچوں کو کیوں رلایا، دودھ پلا کر سلا دے۔ ابا جان آپ کی بیٹی اس قابل بھی نہیں ہے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے سنا سکے۔ ہائے ہائے، جو نبی طائف کے پتھر کھا کر نہیں رویا تھا، اپنی بیٹی کی بے بسی کو دیکھ کر وہ بھی رو رہا ہے۔ لیکن کوئی شکایت نہیں میرے آپ کی طرح، اے اللہ یہ کیا کر دیا میرے گھر کے ساتھ، یہ کیا کر دیا میری اولاد کے ساتھ۔ نہیں، تشریف لائے، حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، زبان باہر نکالی، حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالی۔ حضرت حسین بھوک سے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے رضی اللہ عنہ، زبان چوستے سو گئے۔ حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، زبان منہ میں ڈالی اللہ کے رسول نے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا کی زبان مبارک چوستے سو گئے۔ آسمان سے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، آج مدینے کے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جس نبی کو آسمان پر میں نے بلایا تھا، جس نبی کو جنت کی میں نے سیر کرائی تھی، جس نبی کے زلف و چہروں کی میں نے قسم کھائی، جس نبی کو میں نے اپنا حبیب بنایا، آج اس نبی کے گھر کے اندر فاقے پر فاقے کیوں آ؟ دنیا سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں بہنوں، یہ دنیا مٹ جانے والا جہان ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا مچھر کا گھر ہے، یہ دنیا مکڑی کا شادہ ہے، یہ دنیا متاع قلیل ہے، یہ دنیا متاع الغرور ہے۔ ان بے حیائی کے بازاروں کی طرف نہ بھاگو، اس چمک دمک کی طرف نہ بھاگو، ان عریانیت کے بازاروں کی طرف نہ بھاگو، ان بے حیائی کے حالات سے متاثر مت ہو۔ ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہے، کمائیوں کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے، عمر کا حساب دینا ہے، علم کا حساب دینا ہے۔ ایک دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں آئے اور چلے گئے، ایک دن آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے اور مٹی نیچے جا کر کے دفن ہو جائیں گے، زمین دوز ہو جائیں گے۔ 100 سال کے پہلے کے لوگ موجود رہ جائیں، کہیں دیکھتے ہو، کہیں سے ملتے ہو، آج کے 100 سال کے بعد لوگ ہمارا تذکرہ بھی چھوڑ دیں گے، ہماری اولاد بھی قبرستان کی چار دیواری میں جا کر کہے گی ہمارے باپ بھی یہی دفن تھے، ہمارے باپ کو بھی یہی دفن کیا گیا تھا۔ کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے؟ یہ ہمارے مکانات، یہ ہماری لگژری گاڑیاں، یہ عالیشان لباس، یہ فاخرہ کھانے، یہ بہترین بلڈنگیں، یہ سواریاں، یہ جوانیاں، یہ حسن، یہ سب مٹی ہو جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمانوں کبھی دنیا کے اندر غفلت کے ساتھ، کبھی دنیا کے اندر اللہ قبول کر، کبھی دنیا کے اندر دین چھوڑ کر، کبھی دنیا کے اندر سنتیں چھوڑ کر وقت و زندگی مت گزارنا، اس لیے کہ آخرت میں پروردگار سے سامنا ہونا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد کو دین تعلیم دو۔ وقت ختم ہو گیا، میں آپ کے سامنے دامن پھیلا کر کہتا ہوں، اللہ کا راستہ دے کر آتا ہوں، مجھے اللہ نے جہاں توفیق دی میں دنیا میں جاتا ہوں، لیکن دنیا کے اندر وہ بے حیائی کا بازار گرم ہے اور دنیا کے قاتلوں کی وہ سازشیں ہیں، وہ ہماری نسلوں کے ایمان کو، اسلام کو چھیننا چاہتا ہے، ہمارے گھروں کو عریانیت کا بازار اڈا بنانا چاہتا ہے، ہماری زبانوں پر ناشکری کے الفاظ چاہتا ہے، ہمارے کاروبار میں سود اور بیاج کے کاروبار چاہتا ہے، ہماری عبادت گاہوں کو بے سرور اور بے حلاوت سے چاہتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے اندر انقلاب لانا پڑے گا۔ اپنی پہلی 1400 سال والی زندگی وہی راتیں، وہی رونے والے سجدے، وہی رونے والی راتیں، وہی اللہ کے سامنے آنسو بہانے والی راتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم امت کا بڑا برا حال ہے۔ ایک سمندر ہے انسانوں کا، ایک سمندر ہے مسلمانوں کا، جو تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہا، تیزی کے ساتھ اسلام چھوڑ رہا، تیزی کے ساتھ اللہ کا انکار کر رہا، تیزی کے ساتھ دین چھوڑ رہا۔ اور سمندر کو بچانا ہے،
سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام میں مضبوط کر کے اور سنتوں کے ساتھ مضبوط کر کے اور رسم و رواج سے نکل کر کے میرے بھائی اور دوستوں، جب بھی گناہ کا جذبہ ہے، شیطان برگل ہے، موبائل سامنے